الله الرحمن الرحیم. غصے پر قابو پانے والے کے چند واقعات بتائے جا رہے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے غلام کا واقعہ. روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی غلطی پر غصہ ہو کر اپنے غلام کا کان مروڑ دیا تھا. پھر اس سے فرمایا کہ تم مجھ سے بدلہ لے لو، تم بھی میرا کان مروڑو. اس نے کہا، اس نے آپ کی بات ماننے کے لیے آپ کا کان اپنے ہاتھ سے پکڑ لیا. آپ نے فرمایا کہ زور سے پکڑو اور مروڑو. میں نے زور سے مروڑا. دنیا میں بدلہ ہو جانا تھا، دنیا میں بدلہ ہو جانا آخرت میں بدلہ ہونے سے بہتر ہے. سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے غصہ اور کافر کا قبول اسلام. مروی ہے کہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ کسی کافر کو پچھاڑ کر قتل کرنے کے لیے اس کے سینے پر سوار ہو گئے. اس کو قتل کرنے ہی والے تھے کہ اس گستاخ نے آپ کے چہرے پر تھوک دیا. آپ کو اس کی حرکت پر غصہ آیا اور فوراً ہی اس کافر کے سینے سے اتر گئے. اس نے پوچھا کہ آپ نے مجھ پر قابو تو پا لیا تھا مگر قتل کیوں نہیں کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وجہ اس کی یہ ہوئی کہ پہلے میں تجھے خالص اللہ کے لیے قتل کرنا چاہتا تھا، اس میں میرا نفس شامل نہیں تھا، مگر جب تو نے منہ پر تھوکا تو اس غصے میں نفس کا غصہ بھی شامل ہو گیا، اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا. آپ کے اس اخلاص کو دیکھ کر وہ فوراً اسلام میں داخل ہو گیا. سیدنا حضرت علی ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ. امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی آیت والقاظمین الغیظ کی تفسیر میں سیدنا علی ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ نقل فرمایا ہے کہ آپ کی ایک کنیز آپ کو وضو کرا رہی تھی کہ اچانک پانی کا برتن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر حضرت کے بدن پر گر پڑا. کپڑے بھیگ گئے. غصہ آنا طبیعی امر تھا. کنیز کو احساس ہوا تو اس نے فوراً یہ آیت پڑھ دی والقاظمین الغیظ، یعنی اللہ کے مخصوص بندے غصے کو پی جاتے ہیں. یہ سنتے ہی خاندان نبوت کے اس بزرگ کا غصہ فوراً سرد پڑ گیا، فوراً خاموش ہو گئے. اس کے بعد باندی نے آیت کا اگلا جملہ پڑھ دیا والعافین عن الناس، یعنی وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو فرمایا کہ میں نے تم کو دل سے بھی معاف کر دیا. کنیز بھی ہوشیار تھی، اس نے اس کے بعد تیسرا جملہ بھی سنا دیا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اس آیت میں احسان اور حسن سلوک کی ہدایت ہے. یہ سن کر حضرت علی ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جا میں نے تجھے آزاد بھی کر دیا. حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب و غریب واقعہ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک روز ظہر کی نماز کے بعد گھر تشریف لے گئے. بالا خانے پر آپ کا کمرہ تھا. آرام کے لیے بستر پر لیٹ گئے. اتنے میں کسی نے نیچے سے دروازے پر دستک دی. آپ اندازہ کیجیے کہ وہ شخص ساری رات کا جاگا ہوا ہو اور سارا دن مصروف رہا ہو. اس وقت اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ ایسے وقت میں کوئی آ جائے تو انسان کو اتنا ناگوار ہوتا ہے. لیکن امام صاحب اٹھے، سینے سے نیچے اترے، دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک صاحب کھڑے ہیں. امام صاحب نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے. امام صاحب نے اس کو کچھ نہیں کہا بلکہ فرمایا کہ اچھا بھائی کیا مسئلہ ہے، کیا مسئلہ معلوم کرنا ہے؟ اس نے کہا کہ میں کیا بتاؤں، میں جب آ رہا تھا تو مجھ کو یاد تھا کہ کیا مسئلہ معلوم کرنا ہے، لیکن اب میں بھول گیا ہوں، یاد نہیں رہا کہ کیا مسئلہ پوچھنا تھا.
امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ اچھا یاد آ جائے تو پھر پوچھ لینا، اور آپ خاموشی سے اوپر چلے گئے۔ ابھی جا کر بستر پر لیٹے ہی تھے کہ دوبارہ دستک ہوئی۔ امام صاحب پھر بالا خانے سے نیچے تشریف لائے، دیکھا تو وہی صاحب کھڑے ہیں۔ امام صاحب نے پوچھا کہ ہاں بھائی مسئلہ یاد آ گیا؟ انہوں نے کہا کہ امام صاحب معاف کیجیے، مسئلہ تو یاد آ گیا تھا، مگر آپ کے آدھی سیڑھی تک آتے ہی نہ جانے کیوں میں سے اچانک بھول گیا۔ اب اگر ایک عام آدمی ہوتا تو اس کے غصے کا کیا عالم ہوتا، مگر امام صاحب تو صبر و حلم اور بردباری کے پہاڑ تھے۔ آپ نے کہا کہ اچھا جب یاد آ جائے تو پوچھ لینا، اور پھر جا کر امام صاحب بستر پر لیٹ گئے۔ پھر تیسری مرتبہ اس شخص نے دستک دی۔ امام صاحب نیچے اترے، وہ آدمی کچھ سہما ہوا بھی تھا۔ امام صاحب نے خود پوچھا کہ ہاں بھائی مسئلہ یاد آ گیا؟ اس نے کہا کہ جی ہاں، مسئلہ یہ ہے کہ انسان کے پخانے کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے یا کڑوا؟ امام صاحب نے کہا کہ جب تازہ ہوتا ہے تو اس میں کچھ مٹھاس ہوتی ہے، اور جب سوکھ جائے تو اس کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا کیا آپ نے کبھی چکر دیکھا ہے؟ امام صاحب نے فرمایا کہ ہر بات کا علم ذاتی تجربے سے ہی نہیں ہوتا، بلکہ بعض چیزوں کا علم عقل سے بھی حاصل کیا جاتا ہے۔ جب پخانا تازہ ہوتا ہے تو اس پر مکھیاں بیٹھتی ہیں، اور جب سوکھ جاتا ہے تو نہیں بیٹھتی۔ معلوم ہوا کہ دونوں فرق ہے، ورنہ دونوں پر بیٹھتی۔ امام صاحب کا جواب سن کر اس آدمی نے کہا امام صاحب مجھے معاف کیجیے، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، میں نے آپ کو بہت ستایا، لیکن آپ نے مجھے ہرا دیا۔ امام صاحب نے کہا کہ وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ دراصل ایک دوست سے میری بحث ہو رہی تھی کہ اس وقت علماء کے اندر علم اور بردباری کس کے اندر سب سے زیادہ ہے۔ میرا کہنا تھا کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے اندر ہے، جبکہ میرے دوست کی رائے آپ کے بارے میں تھی۔ ہم دونوں کے درمیان اسی بات پر بحث آگے بڑھ گئی تو میں نے جانچنے کے لیے یہ تدبیر اختیار کی۔ آپ کو بار بار آرام کے وقت میں زحمت دے کر ایک بےہودہ سوال کیا اور آپ کو مشتعل کرنے کی کوشش کی۔ میں نے سوچا کہ آپ کو کسی طرح غصہ دلوا دوں تاکہ میں جیت جاؤں، مگر آج آپ نے مجھے ہرا دیا، اور میں آج کے بعد سے قائل ہو گیا کہ اس روئے زمین پر آپ سے زیادہ حلیم و بردبار، اپنے غصے پر قابو رکھنے والا آپ سے زیادہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کا صبر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔